روزے کا روزہ ہوتا ہے جسے قضا کہتے ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں روزہ ٹوٹے تو پھر کفارہ ہوتا ہے۔ جو بہتر پہ لگاتار 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، فدیۃ طعام مسکین۔ تو آج ہم ان صورتوں کا ذکر کریں گے جس میں صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھا پی لیا یا اپنی بیوی سے رجسٹری کر لی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، اس کو غلطی لگی۔ تو اس صورت میں چونکہ اس نے غلطی سے ایسا کیا تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کے بدلے میں ایک روزہ ہے۔ بھول کر کھانا کھایا یا بھول کر کچھ ایسا کیا کہ روزہ جاتا رہا، بھول کر جو کرتا ہے پھر اس کے بعد کثرت کھا پی لیا کہ چلو روزہ تو گیا ٹوٹ، اب کھائیں گے، حالانکہ بھول کر ایسا کرنے سے روزہ نہیں جاتا، لیکن لاعلمی کی وجہ سے بندہ ایسا کر بیٹھے تو پھر اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اس طرح مسافر نے اقامت کی، حیض اور نفاس والی عورت پاک ہوئی، مجنون تھا، بے ہوش تھا، پھر ہوش آ گیا، پاگل تھا، ٹھیک ہو گیا، مریض تھا تو اچھا ہو گیا، تو جس کا روزہ جاتا رہا اگرچہ جبرن کسی نے چھڑوایا یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز الگ میں جاتی رہی، یا کافر تھا تو مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا تو بالغ ہو گیا، رات سمجھ کر ساری کھائی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کیا حالانکہ دن باقی تھا، تو ان سب صورتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کے نصف گزارے، یہ واجب ہے۔ اور نابالغ تھا تو بالغ ہو گیا، کافر تھا تو مسلمان ہو گیا، ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں، باقی سب پر قضا واجب ہے، یعنی نابالغ پر، کافر پر اس دن کی قضا نہیں، کیونکہ ابھی وہ مسلمان ہوا ہے، اسے چھوٹ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے۔ لیکن باقی جو تھے، مریض تھے یا بے ہوش والے تھے یا کوئی اور مرضات تھا، لیکن وہ بالغ تھے، سمجھدار تھے، انہیں پتہ تھا کہ جب ہم ٹھیک ہوں گے، کیونکہ پیچھے آپ ایسا سن چکے ہیں کہ مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض اور مسافر کو جو ہے وہ قضا نہیں پڑتی۔ اس طرح حیض اور نفاس والی جو عورت ہے اس کے لیے بھی قضا لازم ہے، لیکن نابالغ اور بالغ ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، تو ان کی جو ہے اگلے جو باقی روزے ہیں ان کو رکھے، پچھلوں کی معافی۔ نابالغ دل میں بالغ ہوا یا کافر دل میں مسلمان ہوا اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزہ کی نیت ہو سکتی ہے اور نیت کر بھی لی، پھر روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، تو اس کی بھی قضا واجب نہیں، کیونکہ وہ بھی اپنی بالغ ہو، اس کو اتنا پتہ ہی نہیں، کافر میں بھی مسلمان ہوا ہے، اس کو اسلام کا صحیح پتہ ہے، پھر اسے سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے روزہ رکھنے کے بعد توڑنا نہیں چاہیے۔ اور جو کافر کا مسلمان ہوا تو اس کو پھر نماز کے احکامات، روزے کے احکامات، جو دینداری ہے وہ سکھائی جائے تاکہ وہ آگے چل کر غلطیاں نہ کرے۔ اس طرح بچے کی عمر اگر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو روزہ رکھوایا جائے تاکہ اسے اسلام کی پریکٹس ہو، اسلام کے بارے وہ جان سکے۔ نہ رکھے تو مار کر نہ رکھوائیں، لیکن مار کر نماز پڑھیں، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں وہ روزے والا پروگرام نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہ کر کہے گا اسلام میں اتنا تشدد کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، اور جو دوسری کمیونٹی ہے وہ اسلام کے بارے میں نیگیٹو خیالات رکھے گی کہ اسلام میں اس حد تک سختی ہے، حالانکہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو یہ فرائض ہیں تو یہ بالغ ہونے کے بعد لاگو ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم لڑ بھی پڑتے ہیں، مسجد میں بچوں کو آگے بٹھانے کی بھی
ان کے اوپر فرض نہیں ہے، انہیں ہم تعلیم و تربیت کے لیے لے کر آتے ہیں، اور تعلیم و تربیت مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، مدرسے میں بھی ہو سکتی ہے، گھر میں بھی ہو سکتی ہے، اور سب سے بہترین تو گھر میں ہے کہ جہاں لوگ بھی نہیں دیکھ رہے، کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہو رہی، مسجد کا احترام بھی کمال نہیں ہو رہا، اور گھر میں اگر ماں باپ ڈانٹ دے تھپڑ مار دے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں، کوئی حق نہیں۔ مسجد میں پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب امام صاحب اپنے اخلاق کی وجہ سے یا لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ یہ بھی سنت ہے، وہ خاموش ہوتا ہے، نماز آپس میں بول پڑتے ہیں، کمیٹی تک بات چلی جاتی ہے، تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ 12-10 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز پڑھنا سکھائیں، روزہ رکھ سکے تو رکھنے دیں، نہ رکھے تو اسے مجبور نہ کریں۔ حیض اور نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی، اگرچہ ظہر کبریٰ سے پیش تھا، ظہر کبریٰ جو 11-12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے اور روزہ کی نیت کر لی تو وہ آج کا روزہ نہ ہوا، نہ فرض نہ نفل، اور مریض یا مسافر نے نیت کی یا مجنون تھا ہوش میں آ کر نیت کی تو ان کا روزہ ہو گیا، لیکن اس کا روزہ نہ ہوا جو حیض اور نفاس والا۔ مریض کا ہو جائے گا کیونکہ اس کا عذر ختم ہو گیا، اس کا عذر ابھی شروع ہوا ہے، یہ ابھی چلے گا۔ جن کا ختم ہو گیا ان کا تو ہو گیا، جن کا ختم نہیں ہوا تو ان کا روز نہیں ہوا۔ صبح سے پہلے یہ بھول کر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو اس پر کچھ نہیں۔ اگر اسی حالت میں رہا تو پھر قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ میت کے جو روزے قضا ہو گئے تھے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، وصیت کر جاتا ہے کہ یار میرے اتنے روزے چھوٹے ہیں تو یہ میرے روزے رکھ لیں، تو اس کا ولی جو جس کو وہ وارث بنا کے جائے وہ اس کی طرف سے روزے نہیں رکھے گا بلکہ فدیہ دے گا، کیونکہ جہاں بندہ مجبور ہو وہاں فدیہ تو طعام مسکین، تو فدیہ اتنا ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا بہترین طریقے سے، جس طرح اس کی مالی حیثیت ہے، جو آپ کھانا کھاتا نہ بہت زیادہ مہنگا نہ بہت زیادہ سستا، متوسط درجے کا، تو وہ فدیہ ادا کرے گا، جتنے روزے اس نے کہے ہیں اس کے حساب سے۔ اگر وہ بندہ غریب ہے لیکن وصیت کرنے والا وصیت کر گیا تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں تو پھر اس پر گناہ بھی نہیں ہے۔ وصیت اس میں کی جاتی ہے جو چیز پائی جائے، ہاں البتہ مرنے والے نے ترکہ چھوڑا تو اس ترکے کی تہائی میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے، کل ترکے میں سے نہیں۔ اگر اس نے ₹1,00,000 چھوڑا اور اس نے وصیت کی کہ جو میری نماز رہے گی اس کا فدیہ بدو، جو میرے روزے رہے گے اس کا فدیہ بھی دے دینا، فلاں بندے کو میں نے قرض دینا ہے وہ بھی دے دینا، فلاں کو دینا ہے، تو وہ بندہ بیٹھ کے کیلکولیشن کرتا ہے تو وہ جو کچھ حضور بتا کر گئے وہ تو لاکھ سے بھی زیادہ ہو گیا، اور کل جائیداد بھی ₹1,00,000 ہے، تو اب وہ بندہ کیا کرے؟ وہ بیچارہ نا علم ٹیم سے اب وہ باپ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ پیش ڈالے گا کہ ابے کو جو ہے نا قبر میں جو ہے راحت ملے، ابا کی جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا وہ لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے اگر پڑھے گا سورۃ النساء میں سے تو حکم یہ ہے کہ وصیت جو ہوگی وہ 1/3 طرح سے ہوگی، تیسرے حصے سے، یعنی 33,000 روپے سے وہ سوچے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، فدیہ دے سکتا ہے، یا جو ضرورت مند اس کے قرض دار ہیں ان کو قرض دے سکتا ہے، یا قرض دار زیادہ ہے کتنا برابر تقسیم ہے۔ اگر پھر قرض دار تقاضا کرے کہ نہیں ہم تو پورا لیں گے تو پھر انہیں کہے کہ ابا کی قبر پہ جاؤ وہاں سے جا کے لے لو۔ قرآن کے مطابق تو یہی ہے کہ تیسرا حصہ ہے، میں کو فقیر تو نہ ہو جاؤں نا دینے کے بعد میں بھی مانگوں، ایسا شریعت نے نہیں کہا۔ دین کے معاملے میں جتنا حکم ہے اس سے تجاوز کرنا بھی گناہ ہے، اس سے آرات نہیں برت سکتے، نہ اس سے منہ موڑ سکتے ہیں، نہ فالتو زیادہ افراد و تفریق، نہ کمی نہ بیشی، یعنی جب کہ وصیت کی اور مال چھوڑا اور نافری پر ضروری نہیں کر دے تو بہتر ہے، لیکن مال نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح کو کسی کو آج کل کہہ دیتا ہے
کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج کر دینا، تو وہ نفلی ہوگا، فدیہ بھی نفلی ہوگا۔ فرض اس بندے پر ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس کے اوپر نہ نماز فرض رہی، نہ روزہ فرض رہا، نہ حج فرض رہا، نہ زکوٰۃ فرض رہی۔ پھر جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہم ایک نیت کے جذبے کے تحت کرتے ہیں، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ